حکومت اور رہبر کمیٹی کے درمیان مذاکرات پر ڈیڈ لاک برقرار. استعفے کے علاوہ تمام جائز مطالبات ماننے کو تیار ہے. وزیراعظم کا اعلان. میاں نواز شریف سروسز اسپتال سے ڈسچارج کر دیے گئے. کیا میاں نواز شریف علاج کے لیے بیرون ملک جائیں گے؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کی رہنما کمل شوذب سے. مسلم لیگ نون کی رہنما ہنا پرویز بٹ سے اور رہنما JUIF نعیمہ کشور سے. And a very warm welcome to the show. مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ اسلام آباد میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے. 5 روز گزر چکے ہیں لیکن اب وہ پہلے جیسا جوش و خروش غائب ہو چکا ہے. صاف دکھائی دے رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان واپسی کا باعزت راستہ تلاش کر رہے ہیں. حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ رہبر کمیٹی کے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکے ہیں. کل رہبر کمیٹی نے اپنے مطالبات حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھے تھے. آج وزیر اعظم کی زیر صدارت مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ اجلاس میں ان مطالبات پر بات ہوئی. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومتی کمیٹی مکمل طور پر بااختیار ہے. اپوزیشن سنجیدہ مذاکرات چاہتی ہے تو مثبت جواب دیا جائے. استعفے کے علاوہ تمام جائز مطالبات ماننے کو تیار ہے. مگر یہاں پر شاید اسٹریٹجک غلطی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے، کیونکہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بنایا ہی نہیں گیا. اس قدر ایکسٹریم پوزیشن لی گئی، اس درمیان میں اور مطالبات ڈالے ہی نہیں گئے. رہبر کمیٹی فی الحال اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں کہ 1-2 روز میں مولانا فضل الرحمان صاحب واپس جانے والے ہیں. لیٹس واچ ہم. پچھلے 4 روز سے جمہوریت کی آڑ میں کنٹینر پر جو پاکستان کے مفاد کے خلاف زبان استعمال کی گئی ہے وہ کسی صورت میں بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. ہندوستان یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کے عسکری اداروں پر تنقید ہو، پاکستان کے ریاستی ادارے کمزور ہوں اور کشمیر کا مسئلہ پس پشت پر چلا جائے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ موجودہ حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے بڑی دانش مندی اور عقل مندی سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا ہے اور انشاءاللہ مولانا جا رہا ہے. 1-2 روز میں یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. فیس سیونگ کا مسئلہ یقیناً موجود ہے. کراؤڈ میں بھی اب وہ جوش و خروش بھی نہیں ہے، کراؤڈ اس تعداد میں بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو وہاں پر پیٹ کی بیماریاں شروع ہو گئی، وہاں پہ اور دیگر مسائل ہیں. غریب علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس اتنا سامان بھی آبویسلی نہیں ہے. سو یہ جو ریئلسٹک ایک دھچکا ہے وہ یقیناً لگ چکا ہے اس مارچ کو. ریالٹی از بائٹنگ ناؤ. اور لگ یہ رہا ہے کہ جو بابر اعوان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گا یہ دھرنا، وہ شاید ٹھیک کی تھی. لیٹس واچ ہم. جو لوگ ہیں اور حامی ہیں، جو پرسوں تک لبرل تھے، اس سے اگلے دن تک سوشلسٹ تھے، آج کل وہ اسلامسٹ ہیں اور مولانا صاحب کے ذریعے سے وہ ایک مذہبی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو گئے. اور کچھ دنوں بعد ان کو جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ دھکا مارنے والا جو تھا کشتی میں، اس کو کسی نے نکال کے پوچھا کہ تم نے بڑی بہادری کی ہے، دھکا مار دیا تمہیں، چھلانگ مار دی. اس نے کہا مجھے دھکا کس نے لگایا تھا. یہ ڈھونڈیں گے اس کو جو دھکا جس نے لگایا ان کو، اس لیے کہ ایجنڈا ہی نہیں ہے. دیکھیں لوگ So you're sounding very confident کہ کچھ نہیں ہوگا. نہیں، دیکھیں اللہ نہ کرے کہ ملیریا پھیل جائے، اللہ نہ کرے ڈینگی وہاں چلا جائے، باقی کیا ہونا ہے. آزادی مارچ جس کے حوالے سے بعض حلقے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ حکومت کے لیے بڑا خطرہ بن جائے گا، وہ اس طرح ناکامی سے کیوں دوچار ہوتا دکھائی دیتا ہے. سو کچھ سوالات ہیں جو بہت اہم ہیں، وہ ہم ضرور جاننا چاہیں گے. مثلا مولانا فضل الرحمان کو آزادی مارچ کی کامیابی کا اتنا یقین کیوں تھا؟ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مولانا کو کیا یقین دہانیاں کروائی تھی؟ کیا پوری ہوئیں، کیا نہیں ہوئیں؟ شہباز شریف آزادی مارچ کے لاہور پہنچنے کے بعد پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا، پہلے بھی لاہور میں ایسا ہو چکا ہے. اس کا بھی الزام شہباز شریف صاحب پہ لگتا ہے، خود PMLN والے لگاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا لہجہ اداروں کے خلاف انتہائی تلخ تھا، اچانک نرم کیسے ہو گیا؟ بلاول بھٹو اور شہباز شریف نے مولانا کی APC میں شرکت کیوں نہیں کی؟ کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مولانا کو استعمال کرنے کے بعد تنہا چھوڑ دیا؟ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے آزادی مارچ سے کیا حاصل کیا؟ سو ویری گلیئرنگ کوسچنز. عمران خان سینئر اینکر اینڈ جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے رائے لیں گے. عمران خان صاحب، مولانا فضل الرحمان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دے.
اب وہ اس میں تو کامیاب نہیں ہو سکے تو ہم کیسے ٹرم کریں گے اس دھرنے کو؟ یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، اور وہ اور کیا سوچ کے آئے تھے یہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں بتایا. ایون جو ان کے ساتھ اتحادی اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو بھی آئیڈیا نہیں ہے اس بات کا کہ مولانا صاحب کے اپنے دماغ میں کیا چل رہا تھا. ان کا کانفیڈنس بہت بلند تھا. اب مولانا صاحب استعفے کے بغیر جب واپس جاتے ہیں تو یہ شور تو پاکستان میں ضرور مچے گا کہ جناب آپ نے استعفے کا مطالبہ کیا، ایک میکسیمم آپ کی ڈیمانڈ یہ تھی، اس کے بعد آپ کو استعفیٰ نہیں ملا تو آپ کیا لے کر جا رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اگر استعفیٰ نہیں لے کر جاتے تو اور لے کر کیا جاتے ہیں یہاں سے. کیا وہ کوئی ایسی چیز لے جاتے ہیں جس سے مستقبل میں اس حکومت کو وہ گرا سکیں، یا کوئی ایسی چیز لے جاتے ہیں جس سے مستقبل میں ان کی اپنی حکومت بنے یا ان کو فائدہ ہو، کیونکہ پبلک ایشو تو تھا کوئی نہیں. کیا مولانا فضل الرحمان کی ناکامی کی وجہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی دھرنے میں ساتھ نہ دینا ہے؟ دیکھیے میں نہیں یہ سمجھتا. مولانا صاحب ان کو گھیر کے لائے تھے اسلام آباد. مولانا صاحب نے ان کو بتایا تھا کہ مولانا صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ان کا کوئی لنک بن گیا ہے اور آپ اسلام آباد میرے ساتھ چلیں، آپ کو خوشخبری ملے گی. کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہا ایک دن کہ مجھے مولانا صاحب بتاتے ہی نہیں ہے کھل کے ساری بات، اور پیپلز پارٹی کی بھی یہ شکایت تھی. اور ان دونوں پارٹیز کے بندے ہمیں اکثر کہتے تھے کہ جناب مولانا صاحب کا کسی سے رابطہ تو ضرور ہے اسٹیبلشمنٹ میں، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا. اب جب یہ اسلام آباد پہنچے ہیں تو کور کمانڈر کانفرنس کا ایک میسج آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو ایک صحافی سے انہوں نے بات کی اور وہ ٹیلی ویژن پہ چلا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد اپوزیشن یہ بات سمجھ گئی کہ مولانا صاحب ہمیں چکر دے کے لائے یہاں پہ، ان کا ڈائریکٹ کسی کے ساتھ رابطہ نہیں تھا اور کوئی گارنٹی ان کے پاس نہیں تھی. تو اس کے بعد اپوزیشن کا بنتا نہیں ہے ان کے ساتھ اس طرح کھڑا ہونا جس طرح وہ پہلے کھڑے تھے. رائٹ. نعیمہ کشور خان صاحبہ، کیا وجہ ہے کہ جو ایک کانفیڈنس نظر آ رہا تھا جو بات عمران خان نے کی، دیگر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاثر تھا کہ آپ لوگوں کو کوئی سپورٹ ہے، وہ سپورٹ کا کیا ہوا اور کیوں غلط فہمی تھی اتنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فریحہ صاحبہ. آپ نے پہلے شیخ رشید صاحب کا بیان چلوایا، میں اسی سے شروع کرتی ہوں. میرے خیال میں بہت افسوس ہے کہ شیخ رشید صاحب آج ہمارے دھرنے پہ بیانات دے رہے ہیں اور اس پیشن گویا کر رہے ہیں. اگر توجہ دے رہے پہ اور جو ہماری 75 شاہیں اس پہ توجہ دے تو زیادہ بہتر ہوگا. اپنی وزارت پہ توجہ دے اور توجہ نہ دے بلکہ استعفیٰ دے اپنے وزیر اعظم سمیت تو بہتر ہوگا. ہمارے دھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم جب کوئی پاٹک نہیں کھلتا تھا اور چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا وزیر دے. اور دوسرے ممالک میں یہ ٹرینڈ ہے کہ وزیر ریلوے کی مثال دیتے تھے کہ وہ مستعفی ہوتا ہے. تو اگر پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے، اور اب تو شواہد یہ بھی ہے کہ کوئی آتش گیر مواد بھی اس میں استعمال ہوا ہے، تو اب وزیر اعظم کو دھرنے کو چھوڑ دے. اب تو وزیر اعظم کو اس پہ استعفیٰ دینا چاہیے. دوسرا آپ نے مثال دی کہ اب ادھر بیماریاں پھیل رہی ہے تو وہ بھی پاکستانی ہے، اس پہ کنٹرول کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کو چھوڑے. ڈینگی جو پورے ملک میں پھیل رہی ہے اس پہ قابو پائے، اور جو پولیو میں ہم افغانستان سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں اس ایک سال میں، اس پہ توجہ دے تب بھی بہتر ہے. آپ نے جو مثالیں دی کہ اپوزیشن کو گھیر کے لائے ہے اور یہ اور وہ، آپ کی میڈیا جو پھیلا رہی تھی شروع دن سے کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے اس وقت یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم اپوزیشن کو گھیر کے لائے ہو؟ شروع دن سے آپ کا دعویٰ تھا کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ نہیں ہے. جب ہم نے اناؤنس کیا آپ نے کہا کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ نہیں ہے. جب اپوزیشن ہمارے ساتھ تھی نہیں تو پھر ہم کیسے گھیر کے اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ بیچ آف جانے پہ اپوزیشن نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، استعفیٰ واپس لینے کو دیگر اپوزیشن پارٹیز نے آپ کو کہا، تو یہ جو دو مین باتیں تھی یہ تو اپوزیشن نے آپ کا ساتھ نہیں دیا ان میں. فریحہ صاحبہ آپ تو شروع دن سے اس بات پہ ساری میڈیا متفق تھی کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو جب ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر ہم کیسے پھر ان کو گھیر سکتے ہیں؟ اور ہم نے کبھی بھی اس بات پہ نہیں کہا کہ ہمیں کسی کی سپورٹ ہے، ہم کسی انگلی پہ کسی امپائر پہ. الحمدللہ یہ اس پہ تو ہم بڑے فخریہ کہتے ہیں. ہم صرف عوام کے سپورٹ پہ ہے، ہم صرف اپنے ملک کی جو ہمارے عوام ہے، عوامی طاقت ہے، ہم اس پہ سپورٹ ہے، اس پہ ہمیں فخر ہے. ہم نے کبھی بھی ہمیں نہیں کہا، ہم نے کبھی بھی اداروں پہ انگلیاں نہیں اٹھائی، ہم نے کبھی بھی اداروں کے خلاف بات نہیں کی.
ہم نے اداروں کی عزت کی ہے, ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں, ہمارے دوسرے آئینی ادارے ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ہم نے کبھی بھی ان پہ انگلیاں نہیں اٹھائی, ہم ان کے آئینی کردار پہ بات کرتے ہیں. لیکن آپ پہلے دن ایک آخری بات, آپ کا شروع دن سے یہ سٹانس تھا کہ 31 کو تو ہم نے آ کے تقریر کر کے واپس جانا ہے, اور ہمیں جو اپوزیشن جمع پہ کسی نے سپورٹ ہی نہیں کرنا. آپ نے دیکھا کہ 31 کو ہم آئے, تمام سیاسی جو آپ نے دھرنا دیا, آپ کا دھرنا بڑا ڈسپلن تھا, لوگ بہت تمیزدار ہیں اس دھرنے کے اندر. یہ جو تمام باتیں ہوئی ہیں, مولانا فضل الرحمان نے باہر اپنا ایک اسٹریچر منوایا ہے, اپنی ریلیونس منوائی ہے, یہ ان باتوں سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن وہ جو کہہ رہے تھے وہ حاصل نہیں کر پائے. So I'll come to you now, ہنا پرویز بٹ صاحبہ. جی, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سے زیادہ اسٹرانگ اپوزیشن بھی دکھائی ہے انہوں نے, یہ بات بھی ماننی پڑے گی. ہم ایک نیا تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں. ہنا پرویز بٹ صاحبہ کچھ ٹھیک, جی آپ کچھ کوئسچن کرنا ہنا پرویز بٹ صاحبہ, کچھ معاملات پاکستان میں بہت زیادہ, بلکہ ہر جگہ پہ ہر معاملات میں بیک گراؤنڈ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. سو کیا دھرنے کا فائدہ پی ایم ایل این کو ملا ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سکسیس ہے پی ایم ایل این کی؟ دیکھیں, پی ایم ایل این نے ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ اسپیشلی میاں شہباز شریف نے بھی جو آزادی مارچ کے دن 1 نومبر کو ہمارے سارے پی ایم ایل این ورکرز 1 نومبر کو وہاں تھے, اور جتنے بھی انٹری پوائنٹس تھے آزادی مارچ کے قافلے کے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک, ہمارے ورکرز نے ویلکم کیا, اور ہم نے یہی کمٹ کیا تھا ہم آزادی مارچ کے اوپر شرکت کریں گے, سٹ ان میں نہیں کریں گے. اور یہی بات ہو رہی تھی کہ اگر ہمیں کہیں لگا کہ گورنمنٹ اور مولانا صاحب کا آپس میں پراپر ایک بات چیت نہیں ہوتی اور خدا نہ خواستہ کہیں وائلنس کی طرف چلا جاتا ہے یا کوئی ان ڈیموکریٹک وے کی طرف چلا جاتا ہے, تو پی ایم ایل این جو ہے اس میں شریک نہیں ہوئے گی. ہم ان اسپرٹ اس میں ہوئیں گے, لیکن کوئی بھی ان ڈیموکریٹک چیز پہ نہیں ہوئیں گے. ابھی سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ کیا کہ چودھری برادران کی ملاقات ہوئی مولانا صاحب سے, اور ایک اور بات کی جاتی کہ مولانا صاحب پریشان تھے. مجھے تو الٹا لگ رہا ہے, مجھے تو لگ رہا ہے عمران خان صاحب جو ہیں پریشان تھے. اس حکومت کی اپنی نیگوسیشن جو ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی, اس لیے انہوں نے پلیز منت کر لے کے چودھری بردرز کو کہ جائیں آپ جا کے مولانا صاحب سے نیگوشیٹ کریں, تو اس کو پلیز ویریفائی کروا لیں, اٹس ناٹ دا ادر وے اراؤنڈ. اور مجھے نہیں لگتا کہ مولانا صاحب کا ہو رہا ہے. اوکے, سو مریم نواز صاحبہ کو انوائٹ بھیجا ہے مولانا فضل الرحمان نے, اور وہ اب نہیں ہوں گی جیل میں, آج تو نہیں ریلیز ہو سکی, کل باہر آ جائیں گی فرام دا کسٹڈی. سو کیا مریم نواز صاحبہ سیدھا کنٹینر پہ چلی جائیں گی وہاں سے؟ دیکھیں, مریم نواز صاحبہ کی ٹاپ پرائیورٹی میاں صاحب کی ہیلتھ ہے. مریم بی بی کا کوئی پلان نہیں ہے دھرنے پہ ابھی کہیں بھی جانے کا. فرسٹ آف آل ہم تو سٹ ان اور دھرنے کا اس میں ہے ہی نہیں. ہم آزادی مارچ پہ ہماری پارٹی تھی تو اسی تک ہم رہیں گے. اور مریم بی بی کا یہ ویری کلیئر ہے دیٹ ون آف دا پلی گراؤنڈز فار ہر بیل واز دیٹ شی ہیز ٹو بی ود ہر فادر ٹو ٹیک کیئر آف ہم. اور ایک اور چیز میں بیان کرتی جاؤں کہ ابھی جو مریم بی بی کی ضمانت ہوئی ہے, تو ان کا جو ہے اس کو ہم کیس سٹڈی بنا سکتے ہیں کہ کس طرح اپوزیشن پہ جھوٹے کیسز بنتے رہے ہیں اور کس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے. مریم بی بی کی بیل 100% میرٹ پہ ہوئی ہے. اسی طرح آپ نے انٹرپول کا ڈیسیجن دیکھ لیا ہے اسحاق ڈار صاحب پہ, اس پہ بھی کلیئرلی یہ ورڈکٹ آ گیا ہے کہ کوئی ان کی کرپشن نہیں پروو ہوئی. تو یہ دونوں چیزیں کیس سٹڈی بنا لیں کہ کس طرح عمران خان صاحب جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں. اور ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دھرنے کا فائدہ ہوا ہے کہ نہیں, یا اس آزادی مارچ کا. تو جی بالکل فائدہ ہوا ہے. وہ کمیٹی جو انہوں نے اتنی دیر سے بالکل بند کی ہوئی تھی, پارلیمنٹری کمیٹی جس نے اس الیکشن ریگنگ پہ بات کرنی تھی, وہ دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں ایکٹیو ہوئے گی. عمران خان صاحب جو ہیں اپنی لاسٹ ایک سال میں پرفارمنس پہ نہیں بلکہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ دھیان دیتے جا رہے ہیں. تو اب انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح کتنے لوگ ان کے سامنے. کیونکہ بریک پہ جانے, لیٹ می برنگ ان کنول شوزف صاحبہ کو بھی شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے کنول, آئی ایم ریئلی پرسنلی سوری کہ آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر کچھ نازیبا الفاظ سننا پڑے, اینڈ آئی ریئلی تھنک یہ ٹیلی ویژن چینلز کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس قسم کی باتیں آن ایئر نہ جائیں. بلکہ 2 پروگرامز میں نے دیکھے, پہلے ایک جے یو آئی ایف کی لیڈر کے ساتھ, وہ بھی میرا خاص سے بڑے نازیبا الفاظ تھے. پھر خاص طور پہ سلیکٹڈ سیٹ پہ خواتین, آئی تھنک ہنا صاحبہ بھی شاید سلیکٹڈ سیٹ پر ہی ہیں,
کشور صاحبہ کا مجھے نہیں پتا. ساری جو خواتین کام کرتی ہیں وہ ریسپیکٹیبل ہے. سو آئی ریئلی کنڈیم دیٹ. ناؤ یو کین ٹیل اس کہ دھرنے کا کیا تھینک یو ویری مچ فریہ. اور ہنا سے بھی میں کہوں گی کہ ان کی پارٹی کے وہ اسپوکس پرسن ہیں طلال چودھری صاحب، جنہوں نے کل اس قسم کی بہت ہی فضول بیانات دیے ہیں، اور مجھے انہوں نے میری کریکٹر اسیسینیشن کی بیٹھ کے، جو آج تک کبھی کسی نے اس طریقے سے ڈائریکٹ نہیں کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. those women who come in politics وہ اپنی لائف کے اندر بہت سیکریفائسز کر کے آتی ہے، تو respect of women میں آپ سے ہنا میں آپ اس ہنا I must tell you کہ خواتین کو تو سپورٹ کریں. You are a working woman, I am a working woman, all working women here. سو کچھ چیزوں پہ تو آپ کو اپنی پارٹی سے اٹھ کر کنڈیم کرنا چاہیے. مثلاً اس شو پہ، میرے شو پہ میں سکھ سے کہہ سکتی ہوں کہ آج تک بہت کرٹیسزم ہوا ہے مریم نواز صاحبہ پہ. ان کی پرسنل بات پہ میں نے کسی کو بات نہیں کرنے دی. سیم ود عمران خان صاحب آلسو کہ پرسنل کسی کے اوپر میں نہیں جانے دیتی کسی کو. بہت اچھی بات ہے. سو یہ کیوں جائیں ممبرز یا کوئی کسی کی پرسنل لائف پہ کیوں جائیں؟ اور کسی بھی بندے کو یہ رائٹ نہیں ہونی چاہیے کہ خواتین کو ڈیفیم کرے یا کوئی بھی ایسی بات کرے. تو میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں ریگارڈلیس آف وچ ایور پارٹی whichever leader belongs to. This shouldn't be done. Okay, I think we really appreciate. Thank you very much نا. اور میں ذرا کلیریفائی کر دوں کہ اس دن حافظ حمداللہ صاحب کے ساتھ بھی جب انہوں نے خواتین پہ اس قسم کے کامنٹس پاس کیے تو میں نے ان کو یہی کہا کہ اس وقت ہماری پولیٹیکل ارینا میں خواتین بہت ٹاپ لیڈرشپ بھی ہے. مریم نواز ہو گئی، مریم اورنگزیب ہوگی. پرسنلی میرے ان سے بے شک جتنے مرضی پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ ہو، لیکن ان کی بھی کسی بھی فورم پہ اگر کوئی کریکٹر، اور میں نے ہنا کا بھی اس وقت نام لیا تھا کہ اگر کریکٹر اسیسینیشن کوئی کرے گا تو میں ان کے اکراس دا بورڈ پروٹیسٹ کروں گی اینڈ آئی ول اسٹینڈ ود دیم. اور اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ کل طلال چودھری صاحب نے یہ بات کی، نا ایکسپیکٹ کہ وہ بھی پبلک فورم پہ آ کے اینڈ ہی ول اپولوجائز بیکاز یہ بہت غلط سیٹ ہے، کرنا چاہیے. میں آئی ایم ڈیمانڈنگ اٹ. اور یہ بہت غلط ٹرینڈ کیا جا رہا ہے کہ جی ریزرو سیٹوں پہ جو خواتین آتی ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے ہو کر آتی ہیں. This is very derogatory. And we strongly condemn that. We will be back right after the break. اینڈ ویلکم بیک. آزادی مارچ کے ساتھ ساتھ جو دوسرا معاملہ ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے سیاسی منظرنامہ کافی حد تک تبدیل ہو چکا ہے. میاں نواز شریف اور مریم نواز کی ضمانتیں منظور ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کے جو مسائل تھے وہ کافی حد تک کم ہو چکے ہیں. میاں نواز شریف سروسز ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیے گئے ہیں. وہ اپنی صاحبزادی مریم نواز کی رہائی کا انتظار کرے ہیں، لیکن ان کی ابھی تک جو رہائی ہے وہ نہیں ہو سکی. لہٰذا میاں نواز شریف ابھی سروسز ہاسپٹل کے VIP روم میں ہی مقیم ہے. انہیں شریف میڈیکل سٹی منتقل کیا جائے گا. میاں نواز شریف کو ہاسپٹل سے ڈسچارج تو کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک ان کی بیماری کی تشخیص نہیں ہو سکی. اسی لیے یہ خبریں بھی ہیں کہ شاید وہ علاج کے لیے بیرون ملک چلے جائے. آج جب میاں نواز شریف اور سابق صدر آصف زرداری کی صحت کے حوالے سے مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق قوان سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. سو کیا پہلی گورنمنٹ بڑا سخت سٹانس لے چکی ہے، مگر اب اس بارے میں گورنمنٹ کا موقف کیا ہوگا؟ ہنا نے کی اور کچھ انہوں نے نعیمہ نے بھی کی. ہنا کہہ رہی تھی کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے جو مریم کی جو بیل ہوئی تھی کل، اور جو اسحاق ڈار صاحب کو انٹرپول نے کہا ہے. تو میں ذرا تھوڑا سا سٹیٹسٹکس کریکٹ کر دوں. ایک تو یہ اگست کی ڈیولپمنٹ تھی اسحاق ڈار صاحب اور ابھی وہ سٹل معاملہ پینڈنگ ہے. لیکن ان کو میں یاد کرا دوں ہنا کو کہ اسحاق ڈار صاحب جس وقت اس ملک سے اشتہاری ہوئے تھے اس وقت شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، اور انہی کے جہاز میں بیٹھ کے وہ باہر گئے ہیں. اور آپ کے ملک کی انہی کورٹس نے ان کو اشتہاری ملزم قرار دیا ہے. عمران خان نے نہیں دیا ہے، جنہوں نے آج مریم نواز کو بیل دی ہے. تو یہ کورٹس اور نیب کا معاملہ ہے، اس میں حکومت کو مت گھسیٹیں. اور یہ کیسز بھی پرانے بنے ہوئے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب اگر بالکل کلیئر ہیں اور ان کو ہر چیز کا گرین سگنل مل گیا ہے تو وہ واپس کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ بڑی میں تو مطلب ان کی بیل پہ میں کبھی یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی سٹیٹمنٹ ایسی دوں جو جا کے ہرٹ کرے، مگر میں صرف اتنا یاد کراتی چلوں کہ ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کو اللہ میاں نے 4 بچے نوازے ہوئے ہیں اور 3 بچے اور بھی ہیں ان کے.
اور اگر اس ملک کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں اور آپ کو بیل دیتی ہیں تو باقی بچوں کو بھی اپنے والد کی خدمت کرنے کے لیے آنا چاہیے. اتنی دور بیٹھ کے وہ وہاں سے اور گھبرا کے کیوں آپ اپنے ملک کے سسٹم پہ بھروسہ کریں؟ کوئی آپ کے اوپر سیاست نہیں کر رہا اور نہ انتقامی کارروائی کر رہا ہے. اوکے، اس کا جواب لے لیتے ہیں. ابھی ایک منٹ. باقی نعیمہ صاحبہ نے کہا کہ جی وہ بڑا ہم نے ہسٹری رقم کی. بڑی اچھی بات ہے آپ نے ہسٹری رقم کی ہے، لیکن آپ ہسٹری میں پہلے مولانا صاحب کچھ اور کہتے رہے ہیں دھرنوں کے بارے میں. اور جہاں تک بات ہے نیگوسیشنز کی، وہ دیکھی جائیں گی کہ ابھی چل رہی ہیں رہبر کمیٹی کی بھی اور ورسز جو حکومتی کمیٹی کی بھی. تو مولانا نے کوئی ایسا ایجنڈا یا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش نہیں کیا تھا سوائے اس کے کہ وہ یہاں پر آ کے جو بھی ان کی سپیچز تھیں یا نہیں تھی بہرحال. لیکن جہاں کمنگ بیک ٹو نواز شریف صاحب ہیلتھ، تو وہ آلریڈی کوشش پوری ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ان کے جتنے میکسیمم خرچے ہیں 15-20 لاکھ روپے کی ان کو انجیکشنز جو کیونکہ لائف سیونگ ڈرگز ان کو لگ رہی ہے، لیکن ان کے اپنے بلڈ میں جتنا مجھے پتا ہے کہ وہ ایسی بیماری ڈیولپ ہوگی جو ان کے بلڈ سیلز کو کھا رہی ہے اور اس کی وجہ سے پلیٹلیٹس ڈراپ ہو رہے ہیں. تو ابھی بھی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ میاں ان کو صحت دے، زندگی دے. کسی کی بھی زندگی کے لیے ہم اگر علاج باہر ہوا تو حکومت باہر جانے کے کچھ نہیں کہے. حکومت نہیں ہوگی اس میں. جو ان کا بورڈ بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹرز کا، جی، وہ ان کو سجیسٹ کرے گا اور کورٹ سے معاملہ ہوگا. ٹھیک، ایک کورٹ اس میں ڈیسائیڈ کرے گی ٹھیک کہ ان کو باہر جانا ہے نہیں جانا ہے. اور کورٹ نے جو ان کو بیل دی 8 ہفتے کی، اس کے حساب سے جو بھی لیگل آسپیکٹ بنے گا اس حساب سے ان کو رائٹ. کیونکہ عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہے ایک پروگرام میں، موہت پیرزادہ کے پروگرام میں عمران خان نے کچھ پریڈکشنز کی تھی. ابھی تو اللہ کی طرف سے بیماری ہے اور ہر سورس کہہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بہت بیمار ہیں اور ان کے لیے دعا کی بھی ضرورت ہے اور اللہ ان کو صحت دے. بٹ کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ پہلے بات کہہ دی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بائی اینڈ آف اکتوبر شروع کے نومبر میں یہ ضمانتیں ہو جائیں گی. سو میں عمران خان سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ کو کس نے کہی تھی یہ بات؟ میرے پاس ایک خبر تھی، حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں. مجھے یہ پتا تھا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے، ان کی ضمانت ہو جائے گی، مریم بھی آ جائیں گی. حالات و واقعات سے اور کچھ میرے پاس سورسز سے انفارمیشن آ رہی، وہ میں نے پاس آن کر دی تھی. یہ پاکستان سے باہر بھی چلے جائیں گی، یہ میں نے کل اپنے پروگرام میں بھی کہا ہے. میاں نواز شریف صاحب بھی چلے جائیں گے اور مریم نواز بھی پاکستان سے باہر چلی جائیں گی. میاں صاحب کا باہر جا کے علاج ہوگا. اگر اکٹھے نہ گئے تو پہلے نواز شریف صاحب جائیں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے. مریم نواز صاحبہ کو پیچھے جانا پڑے گا، وہ بھی چلی جائیں گی اور پھر علاج ہوگا. ہنا صاحبہ، کیونکہ ڈائریکٹلی مریم صاحبہ کے حوالے سے بات ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے، کیا آپ کی کامنٹس اور عمران خان سٹوری؟ سب سے پہلے تو فریحہ میں یہ کول والی بات پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گی کہ انٹرپول کا جو ڈیسیجن آیا ہے اس پہ عمران خان صاحب جب انٹیریئر منسٹری انیشلی ان کے اپنے ہاتھ میں تھی تب انہوں نے انٹرپول کو لکھا تھا کہ اسحاق ڈار کے اوپر کرپشن کے کیس ہے اور ان کو واپس بھیجیں. اور انٹرپول نے پراپر انویسٹیگیشن کی اور اسحاق ڈار صاحب نے اپنا پورا کیس سب کچھ پریزنٹ ہوا، نہ ہی ان کے اوپر کوئی کرپشن پروو ہوئی، نہ ہی ان کے پاناما میں نام تھا اور ان کو ٹوٹلی کلیئر کر دیا انٹرپول نے. تو میں یہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اگر نیب جو ہے، اگر ہمارے ملک میں ایسے ہوتا کہ کسی کو وداؤٹ انویسٹیگیشن آپ ان کو لے جاتے ہیں اور ان کو سزا بھی دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی، ابھی جیسے مریم بی بی کی میرٹ پہ ابھی کل بیل ہوئی اور میں ادھر کورٹ روم میں موجود تھی اور اس میں جب جج پڑھ رہا تھا اس میں سے جو نیب نے ان پہ الزام لگائے اس میں ایگزیکٹلی آیا 2011 میں وہ منی ویسی لیگلی طور سے ہوا ہوا تھا. تو مجھے صرف یہ شکایت ہے، چاہیے ہمارے ٹائم پہ ہو یا جس بھی ٹائم پہ، جو نیب لاز ہیں ان کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. اور اس وقت حکومت کی ریسپانسبلٹی بنتی تھی کہ وہ جب میاں صاحب کی بھی بیماری تھی اور ہم لوگ تب چیخ رہے تھے میاں صاحب بیمار ہے، تب حکومت نے اس کو بالکل جو ہے بالکل اس کو سیریسلی نہیں لیا. جب بالکل سر سے بات گزر گئی تو تب سیریسلی لیا. اب میں مریم بی بی اور میاں صاحب کی بات کروں. آج سب سے پہلے جو ابھی آپ کے یہ بات کر رہے تھے عمران صاحب کے ضمانت نومبر میں ہو جائے گی، تو میری بات سنیں، مریم بی بی تو 46 ڈیز نیب کے کورٹ میں رہی، نیب کی حراست میں رہی، نیب نے تو ایک پروف بھی ان کے اگینسٹ نہیں کیا. تو مجھے تو بتائیں، یہ پہلے تو کیس ہی جھوٹا تھا تو ان کے اگینسٹ تو کچھ پروف ہی نہیں ہوا، تو ضمانت تو ویسی ہو جانی تھی میرٹ پہ. دوسری بات میاں صاحب کی جہاں تک ہیلتھ کا تعلق ہے، ڈاکٹر ایاز محمود کا صبح ایک میسج بھی آیا تھا اور انہوں نے یہی کہا کہ میاں صاحب
کا کیونکہ بیماری انڈائگنوزڈ ہے ان کا کوئی جینیٹک ٹیسٹ ہونا ہے اور وہ جینیٹک ٹیسٹ جو ہے وہ شاید یہاں پاکستان میں نہیں ہو سکتا. تو اور میاں صاحب کی ابھی تک بہت جو پلیٹلیٹس ہیں وہ ویری کر رہے ہیں, کبھی 30,000 سے کم گر جاتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی ہارٹ کی اور کڈنی کی کنڈیشن بھی متاثر ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے سب لوگ بالکل پریشان ہیں اور مریم بی بی جو ہے صرف ان کا ایک So we cannot rule out کہ باہر جائیں گے, یہ ہو سکتا ہے لاسٹ میں ان کو باہر جانا پڑے تو خبر جو بھی تھی وہ ٹھیک ثابت ہو جائے. جو ہے وہ ہیلتھ کیئر ہوئے گی, جہاں میڈیکل بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا وہیں میاں صاحب کی ہم کہیں گے کہ ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ملے. ڈرائیو مجھے کوئی کامنٹ کشور صاحبہ سے لینے دیجیے کیونکہ بریک کی طرف جانے کا کہنے ہیں. کشور صاحبہ, مریم صاحبہ کا تو پاسپورٹ نہیں ہوگا ان کے پاس, تو مشکل یہ کہ وہ جائیں, لیکن ملک سے باہر اگر جاتے ہیں مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب تو کیا منظرنامہ ہوگا سیاست کا ادھر؟ دیکھیے فریحہ, پہلے تو میں کنڈیم کرتی ہوں جو آپ کی جو خواتین کے حوالے سے جن کو کمنٹس آئے ہیں. میں خود 3rd ٹائم ریزرو سیٹ پہ آئی ہوں اور I really appreciate this condemnation. پھر یہ خواتین کے ریزرو سیٹ کو ختم کرے, اگر آپ ان کو وہ ریسپیکٹ نہیں دے سکتے, وہ حیثیت نہیں دے سکتے, پھر ختم کرے. پھر کیوں آپ ایک تاثر بنا دینا کشور صاحبہ کہ جو ریزرو سیٹ پہ خاتون ہے آپ اس کی عزت ہی نہ کریں اور اس کو آپ کیجولی کہہ دیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ کیسے آئی ہیں, یہ کس طرح ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو پھر آپ پورے پاکستان کی خواتین کو بدنام کر رہے ہیں. تو پھر میرے خیال میں اس کو ختم کریں. اگر یہ تاثر دے رہے ہیں, یہ چیزیں بہت ساری پارٹیوں سے آئی ہیں اور میں اس کو بہت سخت الفاظ میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں. اور میرے ساتھ بھی میرے حلقے میں جو منسٹر صاحبان کر رہے ہیں, میرے اسکیموں پہ جو سختیاں لگا رہے ہیں, جو کام میں مجھے نہیں کرنے دے رہے, میں ان چیزوں میں نہیں جا رہی, لیکن جو کمنٹس آ رہے ہیں میں اس پہ کنڈیم کرتی, کیونکہ ہم رول ماڈل ہے پورے پاکستان کی اور ہم پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اگر ہمارے حوالے سے اس قسم کے کمنٹس آتے ہیں تو پھر کوئی خواتین اس پوزیشن پہ نہیں آئیں گی. تو میرے خیال میں یہ میں سب سے پہلے اس کو کنڈیم کرتی ہوں. پھر میں آتی ہوں آپ کے کوشچن پہ. میرے خیال میں جس طرح شوزر صاحبہ نے کہا کہ ہم تاریخ رقم کر رہے ہیں, تو واقعی ہم تاریخ رقم کر رہے ہیں. پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم NRO نہیں دیں گے اور نیب کو کے چیزوں کو اور یہ گرفتاری کو یہ اپنا کریڈٹ سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہمارا کریڈٹ ہے, یہ ہماری تاریخ ہے کہ آج یہ کہہ رہے کہ نہیں یہ نیب کے کیس تھے, یہ کورٹ کے فیصلے ہیں. تو انہوں نے کورٹ کی آزادی بھی تسلیم کر لی, انہوں نے نیب کی آزادی بھی تسلیم کر لی, انہوں نے میڈیا کو کے بھی جو تقرنے ہیں اس میں بھی تھوڑی کمی کر لی, اور جو ہم نے کورٹ کے فیصلہ کچھ لے لیے کہ ہمیں بھی اتنا ہی ٹائم دیا جائے جتنا گورنمنٹ سے دیا جا رہا ہے, اس حد تک تو نہیں, لیکن تھوڑا انہوں نے میڈیا کو تھوڑا بہت وہ ریلیف دے دیا. تو انشاءاللہ جو اداروں پہ ان کی جو سختیاتی اداروں کو جو انہوں نے رمال بنایا ہے, تو یہ نہ سمجھے کہ جو ہمارا دھرنا ہم اس کو نہیں کہتے, ہم کہتے آزادی مارچ. ہمارے آزادی مارچ کا یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف استعفیٰ لینا ہے, ہمارے بہت سارے جو ہماری آزادی ہے, جو جمہوریت ہے, ہم نے تمام اداروں کو آزاد کرنا ہے. تو یہ کم از کم یہ چیزیں یہ آپ نہ سمجھے کہ صرف نواز شریف آزاد ہو رہے ہیں یا مریم, ہمارے ادارے آزاد ہو رہے, آزاد فیصلے آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہے. تو یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ اب آزادی سے فیصلے ہوں گے, آزادی سے تھوڑی اداروں کو سمجھ آ رہی ہے کہ خبر بھی دے رہی ہیں, کرنا چاہتی ہوں یہ تو خبر بھی دے گئی ہیں آپ کہ اب فیصلے ذرا فرق طریقے سے ہوں گے. I give my disclaimer, میرے پاس اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. میں ایک بریک لے لوں and I'll be right back. اینڈ ویلکم بیک. ہمارے ساتھ سلیم بخاری صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی پوچھ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا ایک مطالبہ تھا وہ پورا نہیں ہوا, تو آپ اس دھرنے کو کیا کہیں گے, یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو آپ کئی اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو اگر آپ کو حکومتی عہدیداروں کے وزراء مشیر جو تھے, خود عمران خان صاحب کے بیانات کو اگر آپ ریکال کریں تو ان کا خیال یہ تھا کہ نہ تو مولانا اسلام آباد آئیں گے, نہ ان کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے, جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے.
لیکن جس طرح سے مولانا آئے ہیں وہ آپ نے بھی دیکھا ہے, پوری دنیا نے دیکھا ہے, تو اس کی وجہ سے حکومت ہلی تو ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ ہلتی نہ تو وہ پھر نہ تو کمیٹی بناتی مذاکراتی اور نہ پھر ان سے بات چیت کرتی, نہ پھر عمران خان صاحب کیبنٹ کی میٹنگ بلا کے اور اپنی مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ بلا کے یہ کہتے کہ استعفے کے علاوہ آپ ان سے تمام جمہوری اور آئینی جو ان کے مطالبے ہیں اس پہ بات کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا بڑی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہیں, اور اگر دو بڑی پارٹیز پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کے پیچھے سے ہٹ نہ جاتی تو یہ دھرنا کیا رنگ لاتا ہے, اس کے بارے میں میرے خیال سے اب پیشن گوئی کرنے کے کوئی فائدہ نہیں. سو بخاری صاحب کا بھی شاید یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کو ساتھ ہونا چاہیے تھا. اثر تو پڑا ہے آپ نے شاذب صاحبہ اس دھرنے کا. دیکھیں بیک ڈور کیا ہوا, بیہائنڈ دا سٹیج کیا ہوا؟ پہلے دیکھیں ابھی یہ تو دھرنا چل رہا ہے, اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں. اب آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ پتہ نہیں مولانا صاحب, بلکہ عمران خان نے کہا کہ مولانا صاحب شاید ان کو نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو گھیر کے لائے تھے. پھر ہم نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پہلے دن کی سٹیٹمنٹس اور آپ کی سٹیٹمنٹس میں بہت فرق دیکھا. جس پروگرام میں میں کل بیٹھی تھی وہاں طلال چودھری نے کل کچھ اور سٹیٹمنٹس دی. انہوں نے بہت فرملی کہا کہ ہم ہر چیز کو 100% انڈورس کرتے ہیں, ان لائک ہنا بٹ جو ابھی کہہ رہی ہیں, یا احسن اقبال صاحب نے جو کوئی بات کی کل. سو ان میں آئی ڈونٹ نو کہ شاید کچھ پلان نہیں تھا اور کافی ساری چیزیں آن سپاٹ اس میں چینجز آئی ہیں. مگر میں یہ سمجھتی ہوں اوور آل ون ون پوزیشن ہے دونوں کے لیے, اور وہ میں اس چیز پہ کنکلوڈ کروں گی کہ کوئی وائلنس نہیں ہوا. اور ایک چیز جو بہت زیادہ بیٹھے ہوئے لوگ, سو لیٹس کیپ آور فنگرز کراس, چاہے وہ بیٹھے رہے, ان کا جمہوری حق ہے, ہم ان کو بالکل نہیں چھیڑے. اور اگر اسٹیٹ نے یا حکومت نے وائلنس کرنی ہوتی تو پھر ہم آنے ہی نہ دیتے. پھر آپ وہ مناظر دیکھتی جو برہان انٹرچینج پہ گورنمنٹ نے کسی جگہ پہ نہیں روکا. اچھا دوسرا ایک صرف میں اور آپ کو بتا دوں, اس میں جو سب سے زیادہ نوٹس کرنے والی چیز ہے وہ ہمارا وہ سیگمنٹ ہے جو یہاں آ کے بیٹھا ہوا ہے, جس پہ کل انسٹیگیٹ ہو گیا. حالانکہ میں کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی, ہمارے مدرسے کے جو یہ طالب علم ہے, یہ ہماری سوسائٹی, ہمارے وہ سیگمنٹ ہے جس کو ہم ڈپرائیوڈ سمجھتے ہیں. لیکن وہ صرف اور ہم ان کے لیے ریفارم کور کیا ہے, میں اسپیسیفکلی ان کی بات کر رہی ہوں کہ جن کو ہمیں ریفارم اور مین سٹریمنگ کرنی ہے. اور آپ ان کی تعلیم مدرسے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن ان کو وہ اپرچونٹیز بھی دینے کی ضرورت ہے جس سے وہ مین آپ کی جو سٹریم ہے وہ اور ان کی پاورٹی کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جا سکے. تو طاہر القادری صاحب کے لوگ بھی ان کی انسٹیٹیوشن سے ہی آتے تھے, تو یہ اس میں نہیں, ان کے انسٹیٹیوشن سے جو لوگ آتے ہیں وہ کافی مڈل کلاس کے لوگ ہیں, یہ زیادہ پاورٹی سیکٹر ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے اوور آل جو مدرسہ ریفارم ہے اس میں ان کا بھی بیچ میں شامل ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, ہے نا صاحبہ. جس طرح بھی ہم اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی صحت کی بات کرتے تھے, تو میں یہ حکومت سے بالکل یہ پوائنٹ ریز کرنے کی کروں گی کہ ہمارے سابق پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی بہت بیمار ہیں, تو ان کو جو ہیلتھ فیسلٹیز میکسیمم سنا ان کو اسپیشلائز ڈاکٹرز نہیں مل رہے, تو پلیز ان کے ساتھ بھی حکومت تھوڑی جو ہے رعایت کرے. میاں صاحب کی صحت بالکل اینڈ پہ پہنچ گئی تھی, تو ہمیں تھوڑی سی بہتر میڈیکل فیسلٹیز ملی تھی, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت کہ ہم آصف علی زرداری صاحب کو بھی بہتر سے بہتر جو ہے نا ہیلتھ کی فیسلٹیز دے. دوسری بات, کنول صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے مان لیا کہ یہ اس دفعہ مولانا صاحب کا دھرنا جو ہے وہ بڑا پیسفل ہے, تو اس چیز پہ ہم مولانا صاحب کو اپلاڈ کریں گے. اور مولانا صاحب کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اتنا پیسفلی دھرنا یہ آزادی میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے چھیڑا نہیں ہے, یہ آپ حکومت کو بھی اپلوڈ کریں گے, انہوں نے چھیڑا نہیں. 80% کریڈٹ حکومت کو جاتا ہے. آپ نے وہ مناظر نہیں دیکھے جب اندلیپ عباس کو گھسیٹا گیا تھا اور بختر پر گاڑی میں ڈالا گیا تھا؟ ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے تھے جب کنٹینر پہ میں نے وہ شیلنگ بھی برداشت کی ہوئی ہے, میں نے وہ ڈنڈے بھی کھائے ہیں, میں 10 مہینے میرے ناک سے بلیڈنگ نہیں رکتی تھی. یہ مناظر آج کے آپ کے کیمرے نے نہیں دکھائے, اس کی ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی اگریشن نہیں کیا. جو مدرسہ ریفارمز کی ہے وہ بڑی اچھی ایک بات ہے. آئی تھنک کہ ہماری جو 3 streams of education اس کنٹری میں all of them should be ان تینوں کو کمبائن کر کے ایک اسٹریم آف ایجوکیشن ہونی چاہیے جس میں مدرسہ, پرائیویٹ اور پبلک تینوں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہونی چاہیے.